نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں اور وہ نماز میں کوتاہی کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی بیہودہ عمل نہ ہو تو جنت کے بلند مقام میں نام درج ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح اگر اس کا غصہ فرد ہو جائے تو بہتر، ورنہ لیٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مارے تو چہرے پر نہ مارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں کیے جائیں گے جب تک وہ گناہوں کے جواز کے لیے جھوٹے عذر پیش نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم کی اقلیت گناہ میں مبتلا ہو جائے اور وہ اکثریت جو گناہ تو نہیں کرتی مگر کرنے والوں کو روکتی بھی نہیں، وہ بھی عذاب سے دوچار ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہیں پھر وہ انہیں روکنے کی طاقت کے باوجود نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ انہیں عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مساجد کے بارے میں باہم فخر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ان کے وقت پر اور خشوع و خضوع سے ادا کیا تو اللہ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد اخلاق اور سخت دل انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ تکبر سے چلنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں اللہ کی نافرمانی ہو اور وہ انہیں روکنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر منع نہ کرتے ہوں تو قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس نافرمانی کے سبب ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔